بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، کل میں نے جو حدیث بیان کی تھی وہ حدیث یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ عائشہ، تم کبھی بھی کسی مسکین کو، کسی غریب کو خالی مت لوٹانا، تم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دینا، اگرچہ کھجور کی کھانپ ہی کیوں نہ ہو، اور غریبوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب رکھو، اس لیے کہ اگر تم غریبوں سے محبت کرو گی، انہیں اپنے قریب رکھو گی، تو اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب فرما لے گا۔ اور ایک حدیث کل میں نے یہ بیان کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، اور کافر کے لیے جو ہے دنیا یہ جنت کی طرح ہے۔ کافر نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہوگی، ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنا چاہیے جس زندگی میں پھر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اب دیکھیے، بڑی عبرت آموز حدیث آ رہی ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان سے روایت ہے، ان قتادہ بن نعمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یذل احدکم یحمی سقیمہ الماء، رواہ احمد والترمذی۔ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ حضرات اسے توجہ سے سنیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، حماہ الدنیا، تو اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، اسے دنیا سے ایسے بچا دیتا ہے جیسے کہ تم میں کا کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ جیسے کوئی ہمارے گھر میں بیمار ہو، اسے سردی لگ گئی ہو، تو ہم اسے ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہیں کہ نہیں؟ اسے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے بھی نہیں دیتے، نہانے کے لیے بھی نہیں دیتے، تاکہ اس کی طبیعت اور بگڑ نہ جائے۔ ایسے ہی رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، تو اللہ اس بندے کو دنیا سے ایسے ہی بچا دیتا ہے جیسے کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے گھر کے بیمار کو ٹھنڈے پانی سے بچاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اسے دنیا کا مال نہیں دیتا، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے کسی بندے سے پیار فرماتا ہے تو اسے دنیا گزارنے کے لیے مال و دولت بھی عطا کرتا ہے، مگر اس مال و دولت کی محبت کو اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہو، لیکن وہ اس دولت پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس دولت سے پیار نہیں کرتا ہے، وہ دولت دینے والے سے پیار کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث پاک کا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے اللہ کی محبت طلب کریں۔ مال دولت یہ خالی زندگی گزارنے کے اسباب اور ذریعے ہیں، ان کی حقیقت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ مال و دولت کی کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ تو خالی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حقیقت میں تو
ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اور ایک اور بہت پیاری حدیث دیکھیں، اس حدیث کو بیان کیا حضرت محمود بن لبید نے، ان محمود بن لبید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثنتانی یکرہہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ ویکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، رواہ احمد۔ آپ جو یہ حدیثیں سنا کریں تو جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوا کریں آپ انہیں یاد کر لیا کریں، اردو زبان میں ہی جو میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں وہی آپ یاد کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے بتایا نا آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو میری 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ چھوٹی چھوٹی جو حدیثیں آیا کریں انہیں یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اگر ذہن سے نکل جایا کرے تو کسی دوسرے سے یاد کر لیا کریں، اسے بھی یاد نہ ہوا کرے تو مجھ سے پوچھ کے یاد کر لیا کریں، یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دیکھیے یہ حدیث دیکھیے، اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت سنیں، قرآن شریف میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اس آیت کا مطلب ہے، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، اس آیت کا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے حقیقت میں بہتر نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت جو ہوتی ہے وہ ہمارے نظریے کے برخلاف ہوتی ہے، یعنی ظاہر میں ہمیں اچھی لگتی ہے اور حقیقت میں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اور اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، کسی چیز سے تم نفرت کرو مگر وہ تمہارے لیے حقیقت میں بہتر ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت اسی سے ملتی جلتی یہ حدیث ہے، حدیث پاک دیکھیں۔ حضرت محمود بن لبید کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں آدمی ناپسند کرتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ دو۔ کیسی ہیں؟ جنہیں آدمی ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہیں۔ کیا ہے وہ اس کے لیے؟ بہتر ہیں، یعنی وہ انہیں ناگوار سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی دو چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں وہ؟ تو سرکار نے فرمایا یکرہ الموت، ایک تو آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے یار ابھی اور جی جاؤں، ابھی اور جی جاؤں، ابھی اور جی جاؤں، ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے اللہ باز ماشاءاللہ۔ تو سرکار فرماتے ایک تو موت کو آدمی ناپسند کرتا ہے، والموت خیر للمؤمن، اور سرکار فرماتے ہیں موت یہ مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، اور دوسری چیز آدمی کم مال کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کے پاس اگر کم مال ہو تو اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے پاس چاروں طرف سے مال آ جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے دنیا میں؟ ہاں، سرکار فرماتے ہیں کہ دوسری چیز آدمی کم مال کو ناپسند کرتا ہے مگر حقیقت میں اس کے لیے کم مال ہی بہتر ہے، اس لیے کہ جتنا کم مال ہوگا آدمی کے پاس قیامت کے دن اس کا حساب بھی اتنا ہی کم ہوگا اور وہ پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ یاد ہو گئی دونوں باتیں؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ آدمی دو باتوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ یہی دو باتیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے مگر حقیقت میں موت ہی مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ کم مال کو آدمی ناپسند کرتا ہے حالانکہ حقیقت میں کم مال ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ
جس کے پاس کم مال ہوگا تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی بہت کم ہوگا اور وہ انسان جلدی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ، جب تک ہم دنیا میں رہیں بس تو ہمیں اتنا مال عطا کر دے کہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بننا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہماری جو جائز ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ اوے اللہ، ہمیں تو ایسی دولت بھی مت دے کہ جس سے ہم جو ہے تیری یاد سے غافل ہو جائیں، تیری عبادتوں سے غافل ہو جائیں۔ ایسی دولت بھی نہیں چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ ہمیں وہ مال و دولت چاہیے جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں ہیں، اور اگر دولت دے اللہ تو پھر ہمارے سینے میں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرما، ہے نا جی۔ تو یہ دو حدیثیں آپ حضرات یاد رکھیں۔ پہلی حدیث تھی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے کہ بیمار کو پانی سے بچایا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے دولت نہیں دیتا، مطلب یہ ہے دولت بھی اللہ اسے دیتا ہے مگر اس کے دل سے دولت کی محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ دولت پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ دولت دینے والے پروردگار پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نے بتائی، آدمی دو باتوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ حقیقت میں یہی دو باتیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ پہلی چیز ہے موت، سرکار فرماتے آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت ہی اس کے لیے بہتر ہے، اور آدمی کم مال کو، تھوڑے مال کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ تھوڑا مال ہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جس کا جتنا کم مال ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم، تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کا درس ہوا، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حدیث رسول سن کر اسے یاد رکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کے میل کو پاک و صاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنی نبی کی سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ حدیث رسول کی برکت سے، قرآن عظیم کے واسطہ و وسیلے سے، رسول پاک کے وسیلے سے ہم سب کے گھروں سے بیماریوں، پریشانیوں، بے برکتیوں کو دور فرما۔ ہمارے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما۔ مولا ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام روزی سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، ہم سب کی عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا